السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا 6 سیشن ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ ہم جان رہی ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خزانے چھپائے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کو ہم کیوں بار بار پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے اس کے اندر کیا فرق ہے نا۔ آج جو لفظ ہم نے جس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے وہ ہے شکر اور حمد کا فرق، کہ شکر میں اور حمد میں کیا فرق ہے۔ اگر ہم شکر کی تعریف کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں شکر کہتے ہیں کسی چیز کو دینا یا ڈیلیور کرنا یا یوٹیلائز کرنا، اسے قرآن کریم شکر کہتا ہے۔ وہ بکری جس کے کہتے ہیں نا تھنوں میں دودھ زیادہ ہو چکا ہو اور وہ خود بخود اس کے تھنوں سے ٹپک رہا ہو، یعنی کہ نکل رہا ہو، ایسی بکری کو کہتے ہیں غنیمہ شاکرہ، یا پھر ارض الشکور، کہ ایسی زمین جو تھوڑا لے اور زیادہ جو ہے آپ کو لٹائے، زیادہ آپ کی طرف واپس کرے۔ ماں کا شکر کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے اور فی سبیل اللہ پلاتی ہے، اس کا کوئی چارج نہیں کرتی، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ شکر دینے کو کہتے ہیں۔ شکر انسان کرتا ہے کسی کے ایسے انعام اور احسان پر جس سے اس کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہو۔ حمد کہتے ہیں یہاں پر شکر کا عمل ہو رہا ہے، وہاں پر آپ اس کو ڈیلیور کرتے ہو، دے رہے ہوتے ہو، اس سے آپ جو حاصل کر رہے ہوتے ہو نا، جو قوت آپ کو مل رہی ہوتی ہے، جو زندگی یا حیات آپ کو مل رہی ہوتی ہے، جو تقویت آپ کو مل رہی ہوتی ہے، جو مقصدیت مل رہی ہوتی ہے آپ کو، یہ حمد کہلاتی ہے۔ ماں کا شکر یہ ہے کہ اس کے سینے میں جو امانت اللہ نے رکھی ہے وہ اپنے بچے تک پہنچاتی ہے۔ بچہ جب دودھ پیتا ہے اور اس سے زندگی حاصل کرتا ہے، اور اس زندگی میں جو نتائج اور مقصدیت اسے حاصل ہوتے ہیں، یہ اس شکر کا عمل ہے جو حاصل ہونے والی حمدیت ہے۔ شکر کا عمل ہے جو حاصل ہوتا ہے حمدیت میں۔ شکر عمل ہے اور حمد اس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر میں شکر کروں گی تو اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ میری حمد ہوگی۔ قرآن میں جہاں بھی الحمد کا لفظ استعمال ہوا ہے یا لفظ آپ کو ملے گا یا لفظ آپ دیکھیں گے، وہاں پر آپ کو معلوم کرنے پر پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے بہت بڑا عمل ہو رہا ہوتا ہے یا بہت بڑا عمل ہوا ہوتا ہے۔ شکر کی صورت میں حمد کہتے ہیں حیات بخشنے کو، اور محمد بھی اسی مادے سے ہے کہ جب ہم میم کسی لفظ کے ساتھ لگا دیتے ہیں یا وہ میم کسی لفظ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسے محمد جس کے ذریعے سے ہے نا، ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو حیات بخش دی جاتی ہے یا بخش دی جائے گی۔ حمد عاقل کے لیے ہوتی ہے، اس میں حتمی نتائج ہوتے ہیں یا آپ کو حتمی نتائج ملتے ہیں، وہ نتائج جن کے اندر حیات موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم ان دونوں کا تقابل کریں کہ حمد جو ہے اور شکر میں کیا فرق ہے، شکر وہ عمل ہے جو نتیجے تک پہنچائے، حمد وہ نتیجہ ہے جو شکر سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلے انسان شکر کرنا سیکھتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی حمد کرتا ہے۔ شکر وہ عمل ہے جو کسی مثبت نتیجے تک پہنچاتا ہے، حمد صحیح وقت پر صحیح مقام پر صحیح چیز سے نتیجہ حاصل کرنے کا نام حمد ہے۔ شکر صحیح مقام پر صحیح چیز دینے کا نام ہے، اور شکر حمد کی ابتدا ہے اور حمد شکر کی انتہا۔ تو کیا پتہ چلا کہ شکر دینے کو کہتے ہیں، شکر انسان کرتا ہے اور کسی کے ایسے انعام اور احسان پر
جس سے اس کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہو، ٹھیک ہے. اور اس ضرورت کے پورے ہونے کے نتیجے میں جو انسان کرتا ہے وہ ہوتا ہے حمد، کہ شکر عمل کو کہتے ہیں جو انسان کرتا ہے، اور حمد اس کا نتیجہ ہوتی ہے. اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن پہ اور زیادہ تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شاکرین میں شامل فرمائے، ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، تاکہ ہم حمد کا وہ رزلٹ، وہ نتیجہ پا سکیں، وہ مقام پا سکیں جو کہ مطلوب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.